یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بغیر استحقاق کے اپنی بے تحاشا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے ایسی ایسی نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں کہ جس کا بدلہ اور جس کی مثل دنیا کے اندر کوئی دوسری چیز نہیں۔ آنکھ کی نعمت عطا فرمائی تو اس کا بدلہ کوئی دوسری چیز نہیں۔ کان کی نعمت عطا فرمائی تو اس کے مثل، اس کا بدل کوئی دوسری چیز نہیں۔ زبان کی نعمت عطا فرمائی تو اس کا بدل اور اس کا مثل کوئی دوسری چیز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنی چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، جتنی نعمتیں ہم پر اتاری ہیں، تمام کی تمام نعمتیں بے مثل بھی ہیں اور بے مثال بھی ہیں۔ اور ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کی جانب سے ایمان کی نعمت ہے۔ اس فساد والے دور میں اور مادیت پرستی کے اس دور میں ایمان کا مل جانا اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کو انسان مال اور دولت سے نہیں خرید سکتا۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کا تعلق نسب کے ساتھ نہیں ہے، قبیلے کے ساتھ نہیں ہے، ذات کے ساتھ نہیں ہے، عقل کے ساتھ نہیں ہے، فہم کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کا تعلق فقط اللہ رب العزت کی عطا کے ساتھ ہے۔ جس کو اللہ رب العزت عطا فرما دے، اسی کو ہی یہ نعمت مل سکتی ہے۔ جس پر اللہ رب العزت اپنا فضل فرما دیتے ہیں، اسی بندے کو ہی اللہ رب العزت ایمان کی نعمت عطا فرماتے۔ چنانچہ ایک طرف دیکھیں، اگر یہ نعمت اللہ رب العزت کی عطا ہی کا سبب ہے، جو کہ حقیقت ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ رب کریم نے یہ نعمت اپنے بندوں میں سے جسے چاہی عطا فرمائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، پاک ہے وہ پروردگار جس نے ایمان کی تقسیم اپنے قبضے میں رکھی ہے۔ پاک ہے وہ پروردگار جس نے ایمان کی تقسیم اپنے قبضے میں رکھی ہے۔ اگر یہ لوگوں کے اختیار میں ہوتا تو مجھ جیسے کالے کلوٹے کو کون ایمان کی نعمت دیتا؟ اللہ نے یہ تقسیم اپنے ذمے لے رکھی ہے، اور حقیقت یہی ہے، سچی بات یہی ہے۔ ہم اگر غور کریں، نبی علیہ السلام کے مبارک دور کے اندر مقدس شہر میں جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رہائش پذیر تھے، اور جہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں، وہاں پر ایمان کی نعمت بلال حبشی کو مل گئی، اور عقل والے، فہم والے، شکل و صورت والے، مال و دولت والے ابو جہل اور ابو لہب کو نہیں ملی۔ تو یہ تقسیم اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، اور یہی اللہ رب العزت کا دستور دنیا میں چلتا ہوا آ رہا ہے۔ آج ہم جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آنکھ بند کر کے ایمان لے کے آتے ہیں، تو یہ اللہ کے فضل کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں۔ مگر پریشانی یہ ہے کہ چونکہ یہ ایمان کی نعمت ہمیں مفت میں ملی ہے، کوئی قیمت نہیں لگانی پڑی، اس کی کوئی قیمت ادا کرنی نہیں پڑی۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جو چیز بغیر کسی محنت کے مل جائے، مفت میں مل جائے، اس کی قدر و قیمت دنیا والے کھو دیتے۔ ہمیں اس ایمان کے لیے کہیں سفر کرنے کی نوبت نہیں آئی، اس ایمان کے لیے کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، اس ایمان کے لیے اپنا کام کاروبار نہیں ختم کرنا پڑا، اس ایمان کے لیے ہمیں بیوی بچوں کو نہیں چھوڑنا پڑا، قبیلوں کو، گھر والوں کو، شہر کو نہیں چھوڑنا پڑا۔ اللہ نے یہ نعمت بغیر کسی محنت کے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور جب اللہ رب العزت نے یہ نعمت بغیر کسی محنت کے عطا فرمائی، تو مفت کی اس نعمت کی شاید ہم وہ قدر کرتے ہی نہیں جو قدر کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے قدر و قیمت پوچھنی ہے اس ایمان کی، تو پوچھے ذرا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
پوچھے ذرا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بھائی ایمان کی قیمت کیا ہے، کیا قیمت ہے جو آپ نے ایمان کی عطا فرمائی ہے، آپ نے ایمان کی کیا قیمت چکائی ہے، آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اس ایمان کی خاطر۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا کہ مشرکین مکہ نے اللہ کی اس بندی کو 2 اونٹوں پہ باندھ دیا، ایک پاؤں ایک اونٹ سے باندھا، دوسرا پاؤں دوسرے اونٹ سے باندھا، اور کہا کہ اگر تو چاہتی ہے تجھے آپشن دیا جاتا ہے کہ تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا چھوڑ دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانا چھوڑ دے، تو ہم تجھے ایسے ہی چھوڑ دیں گے، رہا کر دیں گے، اور اگر تو اس بات کو نہیں مانتی تو ہم ان اونٹوں کو مختلف سمتوں میں چلائیں گے۔ اور انہوں نے ایمان پہ قائم رہنے کی یہ قیمت چکائی ہے کہ اپنی جسم کو 2 حصوں میں چھلوا دیا، 2 حصوں میں ٹکڑے کرا دیے، لیکن ایمان کی نعمت کو سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے لے گئے۔ تو قیمت ایمان کی پوچھنی ہے تو حقیقت یہی ہے کہ انہی لوگوں سے پوچھنی چاہیے۔ علامہ اقبال نے جو شعر یہ کہا کہ میں نے جیسے ہی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے سے میرا وجود اور میری زبان لرز جاتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ کلمہ بظاہر مختصر الفاظ پر مشتمل ہے، الفاظ تھوڑے ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن ان الفاظ میں معنی کے اعتبار سے اتنی وسعت ہے، اتنی جامعت ہے کہ ان الفاظ کی تفصیل کو بتانے کے لیے 1-2 نشستیں کافی نہیں ہیں۔ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہمارے سر پہ آتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے سے۔ انسان جب یہ بات کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو وہ لا الہ الا اللہ کہہ کے اللہ رب العزت کی بندگی کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ آپ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، آپ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، آپ کے سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں ہے، آپ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں ہے، آپ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں ہے، آپ کے سوا محبت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے جو انسان کر رہا ہے۔ عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ماں سوا معشوق کے سب جل اٹھا۔ جب اللہ رب العزت کے نام کا بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو یہ کلمہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری کو جلا دیا کرتا ہے، اور جب یہ عشق کی چنگاری جلتی ہے تو اس چنگاری کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل میں پائے جانے والے سارے کے ساری چیزوں کو ما سوا اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ دل کے اندر ہوتا ہے وہ سب کا سب جل کے باہر نکل جاتا ہے، ایک اللہ رب العزت کی محبت دل کے اندر رہتی ہے۔ تو یہ کلمہ حقیقت یہ ہے کہ انسان سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس دل میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں رہ سکتا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تیرے سینے میں 2 دل تھوڑی بنائے ہیں کہ ایک دل سے مجھ سے محبت کر، دوسرے دل سے کسی اور سے محبت کر۔ ہم نے تو تمہارے دل میں، تمہارے سینے میں ایک ہی دل بنایا ہے۔ جب دل ایک ہے تو ایک ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی اس دل کے اندر نہیں آ سکتا۔ علماء نے لکھا قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ رب العزت مشرکین مکہ سے خطاب کرتے ہیں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے اندر یہ بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے یہ سوال کیا تھا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیسے بت ہیں جو تم نے بٹھا رکھے ہیں؟
تو علماء نے لکھا کہ یہ سوال اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کا نقل کیا اور انسانوں کو یہ بتا دیا کہ میرے بندے تم اگر بیت اللہ کے اندر بھی بت رکھو گے تو بھی یہی سوال ہے کہ یہ کیسے بت ہیں جو تم نے یہاں پر رکھے ہوئے، اور اگر تم یہ تخیل کے بت اپنے دلوں کے اندر رکھو گے، فلاں کی محبت انسانوں کی محبت ہو، نفسانی شہوانی، وہ بھی اسی کے اندر آتی ہے، اور کام کاروبار ملازمت مال دولت کی ایسی محبت ہو کہ جس میں انسان حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر لگا ہوا ہے، نمازوں کو قضا کر رہا ہے کاروبار کے لیے، دکان کے لیے، ملازمت کے لیے، تو اللہ کا سوال یہی ہے ما هذه التماثيل الذي انتم لها عاكفون، اللہ کو ایک اکیلا معبود مان کے بھی تم نے دکان کو اپنا معبود بنا لیا، خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، یہ کیسے بت ہیں جو تم نے اپنے دلوں کے اندر رکھے؟ بتوں کو توڑ، تخیل کے ہوں کہ پتھر کے دل ہوں تو ان پتھر کے معبود ہوں، بت ہوں تو ان کو بھی توڑنا لازم ہے، اور تخیل کے بت ہوں جو انسان نے اپنے دل میں بنا رکھے ہیں ان کو بھی توڑنا لازم ہے۔ لہذا یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، یہ کلمہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ عطا فرما دیجئے، کوئی ایسا جملہ بتا دیجئے کہ میں جس کو پڑھوں تو میرا آپ سے تعلق عام لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ مضبوط ہو جائے، کوئی ایسا خاص وظیفہ بتا دیجئے، کوئی ایسا ورد بتا دیجئے کہ جس کو پڑھنے سے آپ کا تعلق مجھے نصیب ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ آپ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ یہ تو عام کلمہ ہے، یہ تو دنیا کا ہر انسان پڑھتا ہے، جتنے انبیاء دنیا میں آئے سب کو اللہ نے یہی کلمہ عطا فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اگلا جو اس کا حصہ ہے وہ مختلف ہوتا تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے موسیٰ کلیم اللہ آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ آیا، نبی علیہ السلام کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عطا ہوا۔ تو لیکن لا الہ الا اللہ یہ تو دنیا کا ہر مومن پڑھتا ہے، ہر ایمان لانے والا پڑھتا ہے، اس میں کوئی نئی چیز تو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ اس کلمے کو ہلکا نہ سمجھے، میری عزت اور میرے جلال کی قسم اگر ایک ترازو کے ایک پلڑے میں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کا سب رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں کلمہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو میری عزت اور جلال کی قسم لا الہ الا اللہ ان سب پر بھاری ہوگا۔ یہ ایسی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اس کی قیمت کیا ہے ذرا اندازہ لگائیں۔ دو واقعات کتابوں میں لکھے ہیں، قرآن کریم میں بھی ایک کا ذکر ہے۔ ایک طرف ایک واقعہ جو حدیث مبارکہ میں بخاری شریف میں موجود ہے اور ہم اس کو بہت کثرت سے سنتے رہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت تھی، برائی میں لگی رہتی تھی، زنا کے اندر مسلسل ملوث تھی، بدکار عورت ہے، گناہگار ہے، معاشرے میں اس کا کوئی اچھا اسٹیٹس نہیں، ہر بندہ اس کو بری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ تو ایسی بدکار عورت ایک پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مشہور واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ مشرکین مکہ میں بڑے بڑے نامور لوگ ہیں، ابو جہل کا نام لے لیں، عتبہ کا نام لے لیں، شیبہ کا نام لے لیں، ولید ابن مغیرہ کا نام لے لیں، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں اور یہ کسی کتے کو نہیں، اللہ کے بندے جو اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر کا طواف کرنے آتے تھے، حجاج اکرام، ان کو پانی پلایا کرتے تھے۔ تو وہ افراد کے جو حجاج اکرام کو پانی پلاتے تھے، ایک بار نہیں مسلسل کئی سالوں سے پانی پلا رہے تھے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جہنم کے مستحق ہیں۔ ایک طرف ایک عورت پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے،
اللہ رب العزت پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اس کی مغفرت فرما رہے ہیں، دوسری جانب سارے حجاج کو پانی پلانے والے لوگ ہیں، اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرما رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اس عورت نے اپنی زبان سے ایک بار پڑھ لیا تھا لا الہ الا اللہ، ان سب کو یہ کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ تو یہ کتنی بڑی قیمت ہے ایمان کی، کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی صورت میں عطا فرمائی ہے، اس کلمے کی صورت میں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ یہ نعمت اللہ رب العزت کی جانب سے بہت بڑی چیز ہے۔ چنانچہ جو نعمت جتنی بڑی ہوا کرتی ہے اس نعمت کی حفاظت بھی اتنی ہی زیادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ غور کریں، کوئی بندہ اپنے گھر سے جاتا ہے اور سفر پہ جا رہا ہو، پوری فیملی ساتھ جا رہی ہو، تو ہم کرتے یہ ہیں کہ اپنے گھر میں موجود کرسیوں کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، ڈائننگ ٹیبل ہے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، فرنیچر ہے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، کتابیں ہیں ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، برتن ہیں ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، ایک تالا گھر کے باہر لگا کے چلے جاتے ہیں، کوئی خاص حفاظت کا انتظام نہیں کرتے اس کی۔ اور خواتین کے زیورات ہوتے ہیں تو ان زیورات کی حفاظت کی جاتی ہے، زیورات کے لیے جیولری باکس بنایا جاتا ہے جس کے اندر لاک ہوتا ہے، اس کو لاک کر کے پھر اس کو اپنی الماری کے خفیہ خانے میں رکھا جاتا ہے، خانے کو لاک کیا جاتا ہے، وہ خانہ اگر دراز میں ہے تو دراز بند کر کے دراز کو بھی لاک کیا جاتا ہے، پھر الماری کو بھی لاک کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جس کمرے میں ہے اس کمرے پر بھی موٹا تالا لگایا جاتا ہے۔ اتنی حفاظت کی جا رہی ہے ایک جانب، اور ایک جانب چیزیں ویسے ہی گھر پہ پڑی ہیں، اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ ہر عقل مند آدمی یہی کہے گا کہ بھائی قیمتی چیز تھی، اس کی حفاظت کے لیے تالے در تالے در تالے در تالے لگائے، اور جو چیز قیمت میں کم تھی اس کی حفاظت بھی کم کی گئی ہے۔ اسی اصول کو اگر اپنا لیا جائے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی نعمت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ اللہ رب العزت کی نعمت یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ زمین و آسمان کی ساری نعمتیں ایک جانب، یہ کلمے کی نعمت دوسری جانب ہے، تو ہمیں اس کی کتنی حفاظت کرنی چاہیے۔ عجیب بات یہ ہے، ہم اس فتنوں کے دور میں گزر رہے ہیں کہ جن فتنوں کے دور میں ہمارے اسلاف اپنے پورے عمل کے ساتھ، اعمال کی پابندی کے ساتھ، باعلم اور باعمل زندگی کے باوجود اس دور میں جینے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ ہم اور آپ ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جس دور میں ہمارے اسلاف اپنے پورے علم اور کامل عمل کے باوجود اس دور میں زندگی گزارنے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، ہم اس دور میں اپنی پوری بے علمی اور پوری بدعملی کے ساتھ اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اس دور میں فتنے ایسے تیزی کے ساتھ انسانوں کے اوپر آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے اور دھاگے سے تسبیح کے دانے تیزی سے ٹپ ٹپ نیچے گرتے ہیں، اسی طریقے سے فتنے امت مسلمہ پر آئیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے فتنے اندھے ہوں گے، کالی رات کی طرح ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے کالی رات میں کوئی نقصان دینے والی چیز انسان کے قریب آ جائے انسان کو پتہ نہیں چلتا، ایسے ہی یہ فتنے اس طور پہ انسانوں پہ حملہ آور ہوں گے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کسی فتنے میں مبتلا ہو گیا، پتہ چلے تو بندہ حفاظت کرتا ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، اور فتنے میں مبتلا ہونے کے نتیجے میں ایمان کی نعمت سلب ہو جائے گی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ دور ہوگا کہ ایک بندہ صبح کو اٹھ کر اپنے گھر سے نکلے گا تو مومن ہوگا، شام کو اپنے گھر پہ لوٹے گا تو کفر کی حالت میں ہوگا۔ شام کو بستر پہ سویا ہے ایمان کی نعمت کے ساتھ، صبح کو بستر سے اٹھے گا گھر سے باہر نکلنے کے لیے تو ایمان کی نعمت جا چکی ہوگی۔
تو ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، جتنی قیمتی چیز ایمان ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم پر اسی طرح سے پڑتی ہے۔ لہذا شیطان کی پوری محنت کا خلاصہ یہی ہے کہ کسی طرح سے انسان سے ایمان کی نعمت کو سلب کر لے، ایمان کی نعمت کو چھنا دے، اور وہ اسی کے اندر انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے حتیٰ کہ آخری وقت تک انسان کو نہیں چھوڑتا۔ آخری وقت میں بھی انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ ایک اللہ والے گزرے، نام ابھی ذہن میں نہیں، لیکن بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے شیخ طریقت بھی تھے۔ ان کا آخری وقت آیا تو آخری وقت میں شاگردوں نے ان کو تلقین کرنے کی کوشش کی کہ حضرت کلمہ پڑھ لیجئے۔ طریقہ اس کا یہی ہے کہ کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا جاتا، بلکہ کلمہ پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ تلقین ایسے کی جاتی ہے کہ بلند آواز سے اس کے سامنے کلمہ پڑھ لیا جائے۔ چنانچہ شاگرد ان کے سامنے کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور حضرت آگے سے پڑھ رہے ہیں لا۔ پھر بات کلمہ پڑھا، حضرت نے آگے سے فرمایا لا۔ پھر کلمہ پڑھا، حضرت آگے سے صرف پڑھ رہے ہیں لا۔ اب شاگرد حیران ہے کہ ہمارے استاد ہیں، اللہ والے ہیں، نیک آدمی ہیں، اور آخری وقت قریب ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ بہرحال وہ جو کیفیت تھی، کچھ دیر کے بعد اس کیفیت کے اندر بہتری آ گئی۔ وہ جو سکرات کی سی کیفیت تھی، وہ کیفیت میں کچھ بہتری آ گئی۔ جب بہتری آئی تو شاگردوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم آپ کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں اور آپ کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، ہمیں تو اس پہ بڑی پریشانی ہوئی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم میرے سامنے کلمہ پڑھ رہے تھے اور اسی وقت پہ شیطان بدبخت بھی آ گیا تھا اور مجھ سے آ کے کہہ رہا تھا کہ تو ایمان بچا کے لے گیا دنیا سے، اور میں اس کو کہہ رہا تھا لا اے بدبخت ابھی نہیں، ابھی یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ میں کلمہ بچا کے دنیا سے نکل گیا، ابھی تو آخری سانس باقی ہے، آخری سانس تک تیرا وار چل سکتا ہے۔ تو میں اس کو بار بار یہی بات کہہ رہا تھا کہ لا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی حفاظت موت تک کرنے کی ضرورت ہے، آخری سانس تک اس ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ لہذا اگر انسان ایمان بچا کر دنیا سے نکل گیا تو یہ اللہ رب العزت کی محض توفیق ہی ہے، اور اس کے بدلے اللہ رب العزت انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے ایمان کی نعمت کے بغیر دنیا سے چلا گیا تو جتنے دنیا میں اعمال کیے، جو محنتیں کی، جو کام کیے، وہ سب کے سب فیل ہو جائیں گے، وہ سب کے سب زیرو ہو جائیں گے۔ تو ایمان بچا کر دنیا سے جانا یہ انسان کی دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا سب سے اہم مقصد ہے کہ میرا ایمان بچ جائے۔ اور ہمارے بڑوں کو اس ایمان کی کتنی فکر ہوا کرتی تھی۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں علامہ ذہبی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک بزرگ کے بارے میں جن کو علامہ راہبی رحمہ اللہ کہا گیا، حضرت ربیع بن راشد رحمہ اللہ نام لکھا گیا ہے، ان کے بارے میں یہ بات علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا والوں نے حضرت ربیع بن راشد کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی مسکراتے نہ تھے۔ بعض لوگ ان سے سوال کیا کرتے تھے کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی، آپ کوئی موقع آ جائے مسکراتے ہی نہیں ہیں، ہمیشہ آپ کے چہرے پر فکر کے گہرے سائے نظر آتے ہیں، تو ایسی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ربیع بن راشد رحمہ اللہ جواب دیا کرتے تھے کہ میں کیسے مسکرا سکتا ہوں جب مجھے معلوم ہی نہیں کہ میں اپنا ایمان بچا کر لے جا سکتا ہوں یا نہیں لے کے جا سکتا۔ تو مجھ پہ ہر وقت پہ یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں اپنا ایمان بچا سکتا ہوں کہ نہیں، چونکہ ہر وقت یہ فکر لاحق ہوتی ہے، لہٰذا کبھی مسکرانے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اور دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ربیع بن راشد نے زندگی میں کبھی کسی کو مسکرا کے نہیں دیکھا،
جب موت کا وقت تھا، غسل دے رہے تھے لوگوں نے دیکھا، علامہ ذہبی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ربیع بن راشد کے چہرے پہ بھرپور مسکراہٹ تھی، غسل دیتے وقت بھی مسکراہٹ نظر آئی، جنازے کے بعد بھی لوگوں نے دیکھا تو مسکرا رہے تھے، قبر میں اتارا تو بھی مسکرا رہے تھے، تدفین کر کے جب آخری بندہ قبر سے باہر نکل رہا تھا اس نے بھی دیکھا تو ربیع بن راشد مسکرا رہے تھے۔ ساری زندگی ایمان کی فکر کی، اللہ رب العزت نے ایمان کی نعمت کے ساتھ دنیا سے بھیجا۔ تو یہ پیغام ہے کہ میں اپنا ایمان بچا کر دنیا سے لے جانے کے کامیاب ہو چکا ہوں۔ لہٰذا میرے دوستوں، آج کے اس بدترین دور کے اندر جو فتنوں کا دور ہے، ایمان کا بچا لینا یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی دیے ہوئی اس نعمت کو حفاظت کے ساتھ اس دنیا سے لے کر جا سکیں۔ ایمان وہی بچا سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ کا فضل ہو۔ اللہ کے فضل کے بغیر ایمان کی نعمت ہمیں نہیں مل سکتی۔ ایمان کو بحفاظت دنیا سے لے جانے کے لیے اللہ کا فضل شامل ہونا ضروری ہے۔ اللہ کا فضل نہ ہو تو دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہونا یہ ممکن نہیں ہے۔ تاہم علماء نے لکھا کہ اللہ کا فضل اس بندے کے ساتھ ہوگا جو 3 کام کرنے والا ہوگا۔ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اسباب کے درجے میں ایمان بچانے کے لیے 3 کاموں کا کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، ایمان بچانے کے لیے 5 وقت اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری لگانا ضروری ہے۔ نمازوں کی پابندی ایمان کے بچانے کا ذریعہ ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا، اللہ کے حضور دن میں 5 بار سجدہ ریز ہونا، یہ اللہ کا نہ صرف یہ کہ ہم پر حکم ہے بلکہ یہ ایمان کے بچانے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا سردی ہو کہ گرمی ہو، مصروفیت ہو کہ فراغت ہو، صحت ہو کہ بیماری ہو، اللہ کے دربار میں 5 وقت سجدہ ریز ہونے کو اپنے ذمے انسان لازم سمجھ لے کہ میرے پروردگار کے ساتھ میرا وقت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ وقت رکھا ہے۔ جو بندہ، علماء نے لکھا، جو بندہ 5 وقت اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری دیتا ہے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اسے کبھی اپنی دشمنوں کی صف میں کھڑا نہیں فرمائیں گے۔ لہذا نمازوں کی پابندی انسان کے لیے لازم ہے۔ غور تو کریں، اگر ہمیں دنیا کا کوئی چھوٹا سا افسر بلائے، کوئی ایس ایچ او بلا لے تو ہم دوڑے چلے جاتے ہیں، ڈی سی بلا لے، اے سی بلا لے، دوڑے چلے جاتے ہیں، جی ڈی سی صاحب نے مجھے بلایا ہے، اے سی نے مجھے بلایا ہے، کمشنر نے مجھے بلایا ہے، گورنر نے مجھے بلایا ہے۔ اگر چھوٹا سا کوئی دنیا کا عہدے والا ہمیں اگر بلا لے تو ہم دوڑ کے اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ وہ پروردگار جو بادشاہ ہے، آسمان و زمین کی تمام بادشاہت اس کے قبضے قدرت کے اندر ہے، اس کی جانب سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ اللہ تمہیں اپنے گھر کی جانب بلا رہا ہے۔ ہم اور آپ اگر اس پر کان نہ رہیں گے، کان نہ دھریں اور مسجد کی جانب قدم نہ بڑھائیں تو کتنی بڑی محرومی ہے ہماری، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے جس سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کو یہ بات سمجھائی، ایمان والوں کو یہ بات سمجھائی، ارشاد فرمایا من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ۔ ایک سادہ سی مثال ہے، ابھی حالیہ سیلاب کے دنوں میں ہم اور آپ سب نے ہی دیکھا کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے گھر والے چلے گئے، جن کا گھر سیلاب میں بہہ گیا، مویشی سیلاب میں بہہ گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، گھر والے ہلاک ہو گئے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں۔ ساجد نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک صاحب بتا رہے تھے جی یہاں میرا گھر تھا، وہ پورا گھر ختم ہو گیا۔
فصلیں تھیں وہ سب کے سب تباہ ہو گئی، اور ساتھ میں بتایا جی 7 بچے تھے، سب کے سب ڈوب گئے، شہید ہو گئے، بیوی بھی شہید ہو گئی، 2 بھائی شہید ہو گئے، سب کچھ لٹ گیا سوائے اکیلے میرے، اور کوئی نہیں بچا۔ تو کتنا غم ہوتا ہے انسان کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو گئی فَكَأَنَّمَا وُتِرَ مَالُهُ وَأَهْلُهُ، یہ ایسا ہی ہے جیسے اس کے مال، دولت، اہل و عیال سب کا سب لٹ گیا۔ یہ دونوں چیزیں برابر ہیں۔ کیا ہمیں جس طرح کسی نقصان کے اوپر، مالی نقصان پہ دکھ پہنچتا ہے، نماز کے چھوڑنے پہ دکھ پہنچتا ہے؟ ہمارے اسلاف کا حال یہ تھا، نماز چھوٹنا دور کی بات، جماعت چھوٹنا دور کی بات، اگر ان کی تکبیر اولی فوت ہو جاتی تھی تو لوگ ان کے گھر پہ تعزیت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان کو اتنا غم ہوا کرتا تھا تکبیر اولی چھوٹ جانے کا۔ کیا ہمیں نماز کے چھوٹ جانے کا کبھی غم ہوا؟ کہ ہمیں نماز کے چھوٹ جانے پر ہائے دل سے نکلی کہ ہائے میری نماز نکل گئی؟ لہذا نمازوں کی اہمیت اللہ رب العزت کے لیے راستے پر ایمان کے بچانے کا پہلا قدم ہے۔ ہمارے بڑوں نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا۔ ایک طالب علم ہے، اسکول میں پڑھنے والا بچہ ہے یا مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم ہے، اور وہ مدرسے یا اسکول میں بہت زیادہ چھٹیاں کرنا شروع ہو جائے تو ایک دن چھٹی کرے گا تو اسکول والے برداشت کر لیں گے، دوسرے دن چھٹی کرے گا پھر برداشت کر لیں گے، تیسرے دن چھٹی کرے گا تو سوال کریں گے بھائی کیوں چھٹیاں ہو رہی ہے؟ اور اگر مسلسل چھٹی کرنا شروع ہو جائے تو وہ اس بچے کا نام اسکول کے رجسٹر سے خارج کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اور اس کے مقابلے میں بھلے جتنا ذہین بچہ ہو، جتنا ایکسیلنٹ پرفارمر ہو، لیکن چونکہ اسکول میں حاضری نہیں لگا رہا، لہٰذا حاضری نہ لگانے کی وجہ سے اس کا نام اسکول سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا بچہ ہے جو ذہنی اعتبار سے بہت زیادہ ذہین نہیں ہے، پڑھائی میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں لیتا، واجبی سی کام کرتا ہے، لیکن پابندی سے اسکول آ رہا ہے تو اسکول کے رجسٹر میں طلبہ میں اس کا نام ضرور لکھا ہوگا۔ تو علماء نے اس مثال کو دے کے یہ بات بیان فرمائی کہ جو بندہ اللہ رب العزت کے دربار میں مسلسل حاضری 5 وقت لگاتا رہتا ہے، 5 وقت کی نمازوں کے لیے آتا جاتا رہتا ہے، کمی کوتاہیاں اس سے ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں بشری تقاضوں کی بنیاد پہ، لیکن چونکہ 5 وقت کی نمازوں کے لیے مسجد میں حاضری لگاتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کا نام اپنے مقرب بندوں سے، محبوب بندوں سے کبھی خارج نہیں فرماتے، کبھی نہ کبھی اس کو توبہ کی توفیق ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو بندہ 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے، حاضری لگانا چھوڑ دیتا ہے، رب کریم بھی اپنے بندوں کی لسٹ سے اس بندے کا نام نکال دیا کرتے ہیں۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اور سفر کرتے کرتے ایک جگہ ڈاکوؤں نے ہمیں گھیر لیا۔ جب ڈاکوؤں نے گھیرا تو گھیر کے ہمارے پاس جو کچھ مال و دولت تھی وہ سب کے سب ہم سے چھین لیا، ہم سے لوٹ لیا، اور اس کے بعد جانے لگے۔ عجیب بات میں نے یہ دیکھی کہ ایک ڈاکو ایک سائٹ پہ کھڑا ہوا، اس نے نماز کی نیت باندھ لی۔ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ عجیب بات ہے، ایک طرف ڈکیتی بھی کرتے ہو، دوسری طرف نماز بھی پڑھتے ہو؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ ہاں، میں یہ بات جانتا ہوں کہ ڈکیتی کرنا، ڈاکو بننا یہ بہت برا کام ہے، یہ گناہ کا ذریعہ ہے، اور اس سے نکلنا بھی چاہتا ہوں، ہمت نہیں کر پاتا۔ میں نے نمازوں کی پابندی کچھ عرصہ پہلے شروع کر دی ہے، اس لیے کہ ذہن میں یہ بات آئی
کہ اللہ تک پہنچنے کا کم از کم ایک دروازہ تو کھول کے رکھو. اللہ رب العزت زندگی میں کبھی نہ کبھی شاید تجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دے. بس اس بات کا دل میں آنا تھا. میں نے نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دی ہے. ڈکیتی کرنا، ڈاکو بن کے لوگوں کا مال لوٹنا یہ غلط ہے اپنی جگہ، لیکن میں نماز کی پابندی لازمی طور پہ کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ شاید اللہ رب العزت مجھے اس سے کبھی توبہ کی توفیق دے دیں. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چند سال کے بعد ایک بار مجھے بیت اللہ جانے کا موقع ملا تو میں نے یہ دیکھا کہ حج کے دوران ایک شخص بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے بلک بلک کے رو رہا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے. کہتے ہیں جب میں نے اس کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا تو مجھے رشک آیا اور میں نے سوچا یہ کون اللہ کا ولی ہے. اللہ نے اس کو اتنا اپنا قرب عطا فرمایا، ایسی لو اللہ سے اس کی لگی ہوئی ہے، یہ کون بندہ ہے، ذرا میں قریب جا کے دیکھوں. کہتے ہیں جب میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا یہ وہی ڈاکو تھا کہ جس کو 2 سال پہلے میں نے دیکھا تھا ڈکیتی کرتے ہوئے. اس سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا کہ بھائی تو آج یہاں کیسے پہنچا؟ اس نے مجھے کہا کہ جناب مجھے اللہ رب العزت نے نماز کے پڑھنے کی برکت سے اس قبیح فعل سے اور برے کام سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا عطا کر دیا. جن لوگوں کا لوٹا ہوا مال تھا آہستہ آہستہ ان کی ادائیگی بھی کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دی ہے. تو نماز وہ نعمت ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں بے حیائی سے اور گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے. لہذا ایمان بچانے کا سب سے پہلا طریقہ یہی ہے اسباب کے درجے میں کہ انسان اللہ رب العزت کے دربار میں 5 وقت کی اپنی حاضری لگائے. دوسرا طریقہ، دوسرا سبب کہ انسان ایمان کے بچانے کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرے. جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کلمہ پڑھنے سے ہر امتی کا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک رشتہ بن گیا. امتی کا اور نبی کا رشتہ جڑ گیا. اور یہ رشتہ کیسا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کو محبوب ہونی چاہیے، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. جب جان سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس قریب ہے تو یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ محبوب دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جب تک میں تجھے تیری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں تجھے تیری اولاد سے، والدین سے، تمام انسانوں سے، ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک رشتہ ہے اور اس رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. جتنا یہ رشتہ مضبوط ہوگا اتنی آسانی کے ساتھ انسان ایمان کی نعمت کو لے کے چل سکتا ہے، انسان ایمان کو بحفاظت لے کے جا سکتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے رشتہ جوڑنے کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انسان متلاشی بنے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا ہو. اس سے پہلے بھی ساجد نے بات عرض کی ہے، ہم میں اور صحابہ کی زندگیوں میں کتنا فرق ہے. صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کیا کرتے تھے سنت سمجھ کے، ہم سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں سنت سمجھ کے. ہم یہی کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں ارے بھائی سنت ہی تو ہے، حالانکہ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرتے تھے سنت سمجھ کے کہ یہ تو اللہ کے حبیب کی سنت ہے، اور ہم سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں یہی سوچ کے ارے بھائی سنت ہی تو ہے، فرض تھوڑی ہے.
تو سنتوں کے متلاشی بننے کی ضرورت ہے، سنتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کے لیے کوئی الگ سے ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے مصلی پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سنت پہ عمل کرنا یہ تو سب سے آسان عبادت ہے، اس لیے کہ جو روزمرہ کے کام تم کر رہے ہو انہی کاموں کو سنت کے مطابق کر لو۔ روز انسان کھانا کھاتا ہے، روز انسان کپڑے بدلتا ہے، روز انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، روز انسان گھر میں داخل ہوتا ہے، روز بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، روز مسجد سے باہر نکلتا ہے، روز کھانا کھاتا ہے، روز پانی پیتا ہے، تو انہی کاموں کو سنت کے مطابق کرنا ہے۔ پانی روز پیتے ہیں، صرف اس پانی کو دائیں ہاتھ سے پئیں، 3 سانسوں میں پی لیں تو یہی پانی کا پینا سنت کے مطابق ہو گیا۔ لباس روزانہ بدلتا ہے بندہ، اس بات کا اہتمام کر لے کہ کپڑے پہنتے ہوئے دایاں ہاتھ پہلے ڈالنا ہے اور بایاں ہاتھ بعد میں ڈالنا ہے، شلوار پہنتے ہوئے دایاں پاؤں میں شلوار پہلے پہننی ہے، بائیں پاؤں میں بعد میں پہننی ہے، اور لباس پہننے کی جو دعا ہے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ کام یہی ہے، لباس ہر بندے نے تبدیل کرنا ہے، اگر اس لباس کو سنت کے مطابق تبدیل کر لیا تو یہی لباس کا بدلنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کا ذریعہ بن گیا۔ گھر میں روز داخل ہونا ہے، اگر داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے داخل کر دیا اور گھر پہ داخل ہوتے ہوئے سلام کر لیا تو یہی گھر پہ داخل ہونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرب کا ذریعہ بن گیا۔ گھر سے روز باہر نکلنا ہے، اگر نکلتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے باہر نکالا، بسم اللہ پڑھ کے گھر سے باہر نکل گئے تو یہی گھر سے باہر نکلنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں، کوئی الگ سے محنت کرنے کی ضرورت نہیں، صرف توجہ کی ضرورت ہے، توجہ کرنے سے یہی کام سنت کے مطابق ہو جائیں گے۔ ایک اللہ والے عجیب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہ رب العزت یہ بات فرماتے ہیں کہ میرے بندے جب تو نماز میں ہے تو تیرا دھیان میرے سوا کسی کی ذات پہ نہ ہو، نماز کے اندر میری جانب دھیان ہونا ہے، اور جب نماز سے باہر نکل گیا، نماز سے فارغ ہو گیا، اب تیرا سارا دن کا دھیان میری طرف نہ ہو، میرے محبوب کی سنتوں کے اوپر ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کی محبت کا اظہار ہے کہ نماز کے وقت پہ میری جانب متوجہ ہو جائے، نماز کے وقت کے علاوہ سارے اوقات میں میرے محبوب کے اعمال کی جانب، سنتوں کی جانب تو متوجہ ہو جا۔ تو ایمان بچانے کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ انسان 5 وقت اللہ کے دربار میں حاضری دے۔ ایمان بچانے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ جوڑے، اور رشتہ جوڑنے کے لیے سنتوں پہ عمل کرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھے۔ یہ بات چند مجالس پہلے بھی اس عاجز نے عرض کی تھی کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی دنیا کے اندر ان کے پاس کوئی شخص آیا کرتا تھا اور کوئی آ کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تحفہ دیتا تھا، ہدیہ دیا کرتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بہتر ہدیہ اس کو دے کے لوٹایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی سنت تھی۔ جب کبھی کوئی آیا اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہتر تحفے کے ساتھ اس کو رخصت کیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا۔ علماء نے لکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت آج بھی دنیا کے اندر زندہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ معمول آج بھی دنیا کے اندر ایسی ہے، جو کوئی شخص بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھ کے درود کا تحفہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بہتر تحفہ اس کو عطا فرماتے۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے جو یہ بات لکھی کہ درود شریف انسان کی پریشانیوں کے خاتمے کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ جب تم نے درود پڑھ کے نبی کو یاد کیا تو نبی نے اپنے امتی کو مشکل کے اندر ضرور یاد کر کے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ
میرا امتی مشکل کے اندر ہے، اس کی مشکل کو آسان فرما دے۔ ہم اور آپ اللہ والوں سے دعائیں کرانے کے لیے بھاگتے پھرتے ہیں، اور دعا کرانا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن کیا ہی خوبصورت طریقہ ہے کہ جس طریقے پہ عمل کرنے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بندہ شامل ہو جائے۔ لہذا پہلا کام 5 وقت نمازوں کے لیے حاضری دینا، دوسرا کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنا رابطہ، اپنا تعلق قائم کرنا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی ایک بات یاد آئی، فرماتے ہیں کہ میں معاجہ شریف پہ حاضر ہوا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری کے وقت عجیب بات میں نے دیکھی۔ اللہ نے ایک عجیب منظر مجھے دکھایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس سے شعاعیں نکل رہی ہیں اور پوری دنیا کے اندر پھیل رہی ہیں۔ پھر میں نے وہ منظر دیکھا کہ وہ شعاعیں کہاں تقسیم ہو رہی ہیں، تو میں نے دیکھا کہ وہ شعاعیں دنیا کے اندر ہر اس شخص کے قلب پہ جا رہی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھ رہا ہے۔ فرماتے میں نے دیکھا کہ چونکہ حدیث کے طلباء سب سے زیادہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہے ہوتے تھے، لہٰذا سب سے زیادہ شعاعیں نور اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے ان علماء اور طلباء کے سینوں میں منتقل ہو رہا ہے۔ تو درود شریف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جوڑنے کا ذریعہ، سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ جوڑنے کا ذریعہ۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جن ذرائع سے ایمان ملا ہے ان ذرائع کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا۔ جن ذرائع سے ایمان کی نعمت ملی ہے ان ذرائع سے اپنا تعلق مضبوط کرنا، یہ بھی ایمان کے بچانے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ ہمیں مسجد سے ایمان ملا ہے، مدرسے سے ایمان ملا ہے، دین کے مراکز سے ایمان ملا ہے، خانقاہوں سے ایمان ملا ہے، دعوت و تبلیغ کے راستے سے ایمان ملا ہے، علماء سے ایمان ملا ہے۔ جن ذرائع سے ایمان ہم تک پہنچا ہے ان علماء، ان مشائخ، ان جگہوں کی تعظیم کا ہونا اور ان جگہوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا، یہ ایمان کی حفاظت کا تیسرا طریقہ ہے۔ ہم کبھی مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، دعوت و تبلیغ کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ منہ موڑ لیں اور اس کے بعد ہماری ایمان سے حفاظت ہو جائے تو این خیال استو محال استو جنو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بات ہم بھی جانتے ہیں، یہ بات کفر بھی جانتا ہے کہ اگر ان کے ایمان کو کسی طریقے سے حملہ کرنا ہے اور ایمان کی نعمت کو چھیننا ہے ان سے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے درمیان علماء کی نفرت کو پیدا کر دو، اللہ والوں کی نفرت کو پیدا کر دو، مشائخ کی نفرت کو پیدا کر دو، خانقاہوں کی نفرت پیدا کر دو، دعوت و تبلیغ کا انتشار ان کے سامنے پیدا کر دو، مدارس اور مساجد کے اندر انتشار پیدا کر دو، کسی نہ کسی طریقے سے لوگ ان مراکز سے ٹوٹ جائیں، اور جب ٹوٹ جائیں گے تو ان کو لوٹنا اور ان کے ایمان کو چھین لینا بڑا آسان ہے۔ آپ دیکھیں، غور کریں، پتنگ ہے، جب تک کہ اس کی ڈور جڑی، اپنی ڈور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے پتنگ، اس وقت تک وہ ہوا کے اندر چل رہی ہوتی ہے، اڑ رہی ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ۔ اور اگر اسی پتنگ کی ڈور کو کاٹ دیا جائے تو وہ پتنگ کہیں نہیں اڑ سکتی، کہیں نہیں جا سکتی دنیا کے اندر۔ وہ اڑ کر تھوڑی دیر تو اڑے گی، اس کے بعد نیچے گرے گی، کسی کے ہاتھوں سے نچے گی، پھٹ جائے گی اور تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گی۔ تو جو بندہ ان ایمان کے مراکز کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے گا، اللہ رب العزت اس کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے، اور جو ایمان کے ان مراکز سے اپنے آپ کو کٹا دے گا اس کے ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ آج اس بات کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں میڈیا موجود ہے،
جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اپنی وال کے ذریعے سے، اپنی پوسٹ کے ذریعے سے اپنی بات دنیا تک پہنچا سکتا ہے، تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ہوتا یہی ہے کہ اس طرح کے مواقع کے ذریعے سے ایمان والوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، فتنے پھیلائے جاتے ہیں، شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، امت کے 1400 سال کے متفقہ مسائل کے اوپر سوالات اٹھا دیے جاتے ہیں، جن مسائل کے اوپر، جن باتوں کے اوپر امت 1400 سال سے اکٹھی چلی آ رہی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ، اللہ رب العزت میری امت کے علماء کو کبھی گمراہ نہیں کریں گے، کبھی کسی غلط بات پہ اکٹھا نہیں فرمائیں گے۔ امت کے علماء کے اکٹھے ہونے کی ذمہ داری اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی۔ 1400 سال سے جن مسائل پر امت متفق ہے، آج کوئی کھڑے ہو کے ان مسائل کے اوپر اشکال کر دیتا ہے، لوگ علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ چند دن پہلے اس عاجز کی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے جی فلاں عالم ہیں، ان کا علم بڑا، ان کے تقوی کے اوپر کوئی اشکال نہیں، ان کا علم بہت بڑا ہے، ریسپیکٹ بھی بڑی کرتا ہوں میں ان کی، اور ہم ان کے علم کو سمجھ بھی نہیں سکتے، لیکن انہوں نے یہ بات غلط کہی ہے۔ تو اس عاجز نے عرض کیا کہ بھئی جب آپ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے علم تک نہیں پہنچ سکتے، تو آپ کو کیسے پتا کہ یہ بات انہوں نے غلط کہی ہے؟ میرے دوستوں، یہ شیطان کا حملہ ہے۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، عجیب بات ذہن میں رکھیے گا، حضرت لاہوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے میں نے کسی اللہ والے پر، عالم پر تنقید کرنے والے کو، علماء کو برا بھلا کہنے والے شخص کو ایمان پر مرتے کبھی نہیں دیکھا۔ جس نے علماء کو برا بھلا کہا، جس نے دینداروں کو برا بھلا کہا، اللہ رب العزت نے اس بندے سے ایمان کی نعمت سلب کر لی۔ اور آپ غور کریں، کتنے ہی مشرک، کتنے ہی کفار دنیا میں موجود تھے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو ایمان لے آئے، کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو ایمان لے کے نہیں آئے۔ قرآن کریم نے ایمان نہ لانے والوں پر کوئی خاص سختی کی الفاظ نہیں فرمائے، لیکن جنہوں نے ایمان والوں کا مذاق اڑایا، جنہوں نے نبی کا مذاق اڑایا، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ۔ یہ وہ لوگ ہیں، ہم نے ان کے آگے بھی دیوار لگا دی، پیچھے بھی دیوار لگا دی، دائیں بھی دیوار لگا دی، بائیں بھی دیوار لگا دی، حق کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ، اللہ نے اس طریقے سے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ لہٰذا ایمان کو بچانے کے 3 بڑے ذرائع ہیں۔ پہلا ذریعہ 5 وقت کی نمازوں میں اللہ کے دربار میں حاضری لگانا۔ دوسرا ذریعہ کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا۔ اور تیسرا ذریعہ کہ جن ذرائع سے ایمان ملا ہے، مساجد ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، دعوت و تبلیغ ہے، علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کرنا۔ اور ذہن میں یہ بات رکھ لینا کہ دنیا میں جتنے علماء ہیں، جتنے مشائخ ہیں، یہ سب کے سب انسان ہیں۔ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، عجیب بات تھی۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس بعض اوقات کوئی شخص آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ جی میں نے فلاں بندے میں یہ کوتاہی دیکھی، آپ کے شیخ میں یہ کوتاہی دیکھی۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ آ کے مجھے یہ کہتا ہے کہ آپ کے شیخ میں میں نے یہ کوتاہی دیکھی، تو میں اس کو آگے سے کہتا تھا کہ بھائی میں نے اپنے شیخ کو شیخ مانا ہے، نبی نہیں مانا۔ نبی وہ ہے جس سے غلطی نہیں ہو سکتی، شیخ تو انسان ہے، غیر نبی ہے، اور نبی کے علاوہ جتنے انسان ہیں ان سے تو غلطی ہو سکتی ہے۔ مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ جب جتنا بڑا انسان ہوتا ہے، بڑا آدمی ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اسی درجے کی توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ دنیا کا ہر شخص انسان ہے، کمی کوتاہی دنیا کے ہر انسان کے اندر ہے،
لیکن کسی کی بات پر تنقید کر دینے کا مجھے حق نہیں جب تک کہ میں علم میں اس کے برابر نہ ہو جاؤں، تقوی میں اس کے برابر نہ ہو جاؤں، اس وقت تک مجھے کوئی حق نہیں اس بات کا کہ میں فلاں عالم پر، فلاں بڑے اللہ والے پر اشکال اٹھاؤں، سوال اٹھاؤں اس کے اوپر۔ لہٰذا دین داروں کے ساتھ، دین کے ذرائع کے ساتھ تعلق قائم کرنا اور اپنے تعلق کو ہر وقت پہ مضبوط رکھنا، یہ تیسرا طریقہ ہے۔ ان تین طریقوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت انسان کو ایمان کی نعمت عطا فرماتے ہیں، انسان سے ایمان کی نعمت کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ سنا کے بات کو مکمل کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لکھا، اور واقعہ لکھا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ اپنے بچے کو بکسے میں بند کر کے، باکس میں بند کر کے دریا میں ڈال دیجئے، میں اس کو فرعون سے بچا کر آپ کے پاس واپس لوٹا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے اس حکم کو پورا کیا اور بکسے میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا اور اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب یہ بکسا بہتے بہتے فرعون کے گھر کے پاس سے گزرا۔ جب فرعون کے گھر کے پاس سے گزرا تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اس ڈبے کو، بکسے کو اٹھوایا اور اس بکسے کو کھلوایا۔ جب بکسے کو کھلوایا تو میاں اور بیوی، فرعون اور بی بی آسیہ، دونوں بکسے کی طرف ان کی نگاہیں تھیں، اور دونوں نے بکسے میں پائے جانے والے اس بچے کو دیکھا، لیکن دونوں کی نگاہ میں فرق تھا۔ بی بی آسیہ نے بچے کو دیکھا تو دیکھتے کے ساتھ ہی محبت کی ایک نگاہ ڈالی، اور محبت کی نگاہ ڈال کے فرمایا لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا، اسے قتل نہ کرنا، شاید کہ یہ بچہ ہمیں کچھ فائدہ دے جائے۔ اور فرعون نے غضب کی نگاہ ڈالی کہ یہ بچہ کیسے بچ گیا، اگرچہ اس نے بعد میں بیوی کی بات مان لی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے وقت کے پیغمبر کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر بی بی آسیہ کو ایمان کی نعمت عطا فرما دی۔ لہذا اللہ والوں کے ساتھ علماء کو، طلباء کو، دین کے قلوں کو، دینداروں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا اور ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، یہ اصل میں ایمان کے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی اس نعمت کو بچا کر دنیا سے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیجئے، پھر دعا کرتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو
سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائیں، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جاں، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جاں، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے گناہ گار، سیاکار، خطا کار بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد پیدا فرما۔ کریم آقا، ہم آپ کے نہایت گندے بندے ہیں، اللہ نہایت گندے ہیں، پر بندے ہیں تو آپ ہی کے ہیں، آپ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ اے رب کریم، اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا، ماں اپنے بچے کو نجاست میں لتھڑا دیکھتی ہے تو اس سے نفرت نہیں کرتی، دھوتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ آپ کے چند فقیر بندے اپنے آپ کو گناہوں کی نجاست میں لگا کر، گناہوں کے نجاست میں لتھڑے ہوئے آپ کے دربار میں اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرما دیجئے، اللہ اپنے بندیوں پہ رحم فرما دیجئے۔ اللہ آپ کے بندے آپ سے امید لگائے آئے ہیں، آپ کی بندیاں آپ سے امید لگائے آئی بیٹھی ہیں۔ اے رب کریم، سارے گناہوں کو پاک سے پاک صاف فرما دیجئے، گناہوں کی نجاست کو دھو دیجئے، ایک ایک گناہ کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ جو گناہ یاد ہے معاف فرما دیجئے، کر کے بھول چکے ہیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنا جائزہ لیتے ہیں، نہایت کمزور ہیں۔ اللہ ہماری کمزوری کا عالم تو یہ ہے، رب کریم صبح توبہ کرتے ہیں تو شام توڑ بیٹھتے ہیں، شام توبہ کرتے ہیں تو صبح کو توڑ بیٹھتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھتے ہیں 10 قدم پیچھے ہٹ جایا کرتے ہیں۔ رب کریم ہمارا حال بہت برا ہے، اللہ کمزور ہیں، پر اللہ آپ کی ذات تو طاقتور ہے، کمزور ہمیشہ طاقتور کو پکارا کرتا ہے۔ رب کریم ہم آپ کو پکارتے ہیں، اے رب کریم، اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں اللہ ہماری گناہوں سے حفاظت فرما دیجئے، شیطان سے حفاظت فرما دیجئے، نفس امارہ سے حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اللہ ہمیں شریعت و سنت پہ چلا دیجئے، گناہوں سے بچا لیجئے، اللہ گناہوں سے بچا لیجئے۔ ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، آپ کے لیے گناہوں سے بچانا آسان ہے۔ اللہ اپنے فضل کی ایک رحمت کی ایک نگاہ ہم پہ ڈال دیجئے، اللہ اپنی رحمت کی ایک نگاہ ہم پہ ڈال دیجئے۔ اللہ آپ کی رحمتوں کا دریا بہ رہا ہے، ایک قطرہ ہم گناہ گاروں پہ ٹپکا دیجئے۔ اللہ آپ کی نیم نگاہ بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ رب کریم آپ کی رحمت کی نگاہ اے اللہ بشر حافی جیسے شرابی پہ پڑی تھی، آپ نے انہیں اپنی محبت کی شراب پلا دی تھی۔ آپ کی محبت کی نگاہ فضیل بن عیاض جیسے ڈاکوؤں کے سردار پہ پڑی تھی، اللہ آپ نے انہیں دنیا کے اندر ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کر اپنی ولایت کی دنیا کا سردار بنا دیا تھا۔ آپ کی رحمت کی نگاہ عمر ابن خطاب پہ پڑی تھی، اللہ وہ عمر ابن خطاب جو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، فقط آپ کی نگاہ کا پڑنا تھا، اللہ وہ تو ہدایت کے طلبگار بھی نہ تھے، فقط آپ کی رحمت کی نگاہ پڑی، آپ نے انہیں نہ صرف یہ کہ ایمان کی نعمت عطا فرمائی، مراد مصطفیٰ بنا دیا۔ رب کریم وہی رحمت کی نگاہ ہم گناہ گاروں پہ بھی ڈال دیجئے، اللہ وہی رحمت کی نگاہ ہم پر بھی ڈال دیجئے۔ آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے، اللہ ہماری زندگیوں کا سوال ہے۔ رب کریم کرم فرما دیجئے، اللہ رحم فرما دیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے۔ رب کریم کسی ایک کے اٹھے ہاتھ تو آپ کو پسند آئے ہوں گے، اللہ خواتین بھی موجود ہیں، دنیا والوں کا دستور ہے اگر کسی گھر کی عورتیں چل کر گھر تک آ جائیں لوگ قتل کے مقدمے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ آپ کی بندیاں اپنے گھروں سے نکل کے آپ کے دربار میں آئی ہیں، آپ کو منانے آئی ہیں، اللہ ان کے صدقے ہم گناہ گاروں کو بھی معاف فرما دیجئے۔ معصوم بچے بیٹھے ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ رب کریم یہ ایمان کی نعمت بڑی نعمت ہے، اے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے
اس کے پاس کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے اپنے بڑوں کے پاس رکھوا دیتا ہے، میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، آپ اپنے پاس رکھ لیجئے۔ اللہ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، ہم آپ کی حفاظت میں اس کو دیتے ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرما دیجئے، موت کے وقت کلمے کی صورت میں ہمیں نصیب فرما دیجئے گا، اللہ کلمے کی صورت میں ہمیں نصیب فرما دیجئے گا، اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، ہماری اولادوں کی ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے بیوی بچوں کی ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ ہماری آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، کل امت مسلمہ کی ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ رب کریم ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما، اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد اللہ ان کی اولادوں کو نیک وکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ جن گھروں میں جوان لڑکے لڑکیاں موجود ہیں اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرائض کا ادا کرنا آسان فرما۔ رب کریم اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ فلسطین میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ، کشمیر میں اور جہاں کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے آپ سے دست بدعا ہیں، رب کریم ظلم کا خاتمہ فرما دیجئے، اللہ ظالموں کو تہس نہس کر دیجئے، تباہ و برباد کر دیجئے، اللہ امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرما دیجئے، امت مسلمہ کو اے اللہ اتحاد اور اتفاق نصیب فرما دیجئے، فرقہ واریت کی آگ کو ختم فرما دیجئے، رب کریم نیک سچے عادل حکمران عطا فرما دیجئے، رب کریم ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، جو لوگ بھی اس ملک کی اور اسلام کے دشمن ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کر یہاں سے دفع دور فرما، اللہ اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا منہ کالا فرما، رب کریم ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ حسین صاحب غلیل ہیں، انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔